نیشنل ہائی وے کنونشن سینٹر کے ساتھ بالکل موجود ہیں. میرے ساتھ زیادہ رو ہماری ایوین کی رپورٹر ہیں, وہ بھی موجود ہیں. یہاں پر ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو ضلالت ہے, لوگ یہاں پر آتے ہیں, یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد کی بارہکو کی طرف جانا ہے جنہوں نے, وہ یہاں پر اترتے ہیں, پھر یہاں سے کراس کرتے ہیں. یہ نیچے سے, یہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بائک نیچے سے گزار رہے ہیں, اپنی فیملیز کو گزار رہے ہیں. مطلب انسانیت کی جو تذلیل ہے وہ کی جا رہی ہے اس ٹائم, اور پورے کا پورا اسلام آباد ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے. یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ 2 دن پہلے یہ جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. ابھی زیادہ رو سے بات کریں گے. زیادہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی فیملیز کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں, اور کس طرح واپس جانا پڑ رہا ہے, لوگ اتنا سفر کر کے آتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اور آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا, 2 دن سے ہم مسلسل کوریج بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے ان کا احتجاج کامیاب کر دیا تحریک لبیک کا. دوسرے لفظوں میں بغیر کسی محنت کے ابھی وہ اسلام آباد کے کہیں قریب بھی نہیں ہے, شیخوپورہ میں بھی وہ موجود ہے, لاہور میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے احتجاج کے لیے کوئی روڈ بند نہیں کی, موبائل سروس بھی اوپن ہے, معمولات زندگی میں متاثر نہیں ہے. 2 دن سے موبائل سروس بھی نہیں چل رہی. اسلام آباد کے جگہ جگہ سے ناکے لگا کے روڈ بند. لیکن اسلام آباد اور راول پنڈی میں تو کوئی احتجاج کی ایسی کوئی بندے نہیں نظر آتے, لیکن ابھی وہ اتنا دور ہے اور پہلے بند کر دینا, یہ کیا چیز ہے؟ حکمت علی اس کو کہتے ہیں کہ ویژن. یہ آپ کا ویژن ہے جناب والا, یہ ویژن ہے پاکستان کی حکومت کا, کہ آپ نے جو ہے 2 دن پہلے کی کوئی اردو کا پڑھا جاتا ہے جائے کہ یاد پنجاب میں موجود ہے, آپ اسلام آباد کے قریب پہنچے تو کوئی جیل آ جائے, کوئی آپ تیاری اپنی ضرور رکھیں کہ آپ کی کیا کسی جتھے کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے دفعہ 144 نافذ ہے. لیکن جتھے کو جو ہے روکنے کے لیے آپ اتنے الرٹ ہیں کہ آپ نے 2 دن سے پہلے شہر کو بند کر دیا, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام روڈز اوپن ہیں, لوگوں کے لیے کوئی زندگی کی مشکلات نہیں. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت مشکلات میں. رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ہسپتال میں جانا لوگوں کے لیے مشکل ہوا, ہسپتالوں میں. اور یہ مراکز ہے, اسلام آباد ہب ہے بزنس کا. میں ابھی اوپر یہ سرینا چوک کے اوپر ہم موجود تھے, وہاں پر 3-4 لوگ میرے پاس ہے, کہتے ہیں کہ جی ہمیں 3-4 دن سے ہماری گاڑیاں بند کر کے لگا دی ہیں. یہ جتنی بھی سامنے آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, یہ ساری لگائی ہوئی ہیں. ان کے کسی کا لائسنس لے لیا, کسی کے گاڑی کے کاغذات لے لیے. اب وہ بیچارے نہ ان کو کوئی رہائش دی ہے, نہ کھانا دیا ہے, نہ پینا, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے رو رہے تھے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو بھی لگائی ہے. یہ عالم ہے اس وقت, پورے کا پورا اسلام آباد اس وقت سنسان نظر آ رہا ہے. مطلب یہ کب تک ایسا چلے گا؟ مطلب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو, تحریک لبیک کا احتجاج ہو, یا کوئی بھی احتجاج ہو, ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نہ کانوں سے سنتی ہے, نہ اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے. کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں شہر بند کر دو, کنٹینر لگا دو, اور آپ سکون سے اپنے اپنے حلقوں میں چلے گئے ہیں. آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے تاکہ MNAs کو آنے میں مشکلات ہوتی ہیں, تو شاید آپ سوچتے ہیں. لیکن آپ کو تو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے آنا نہیں ہے, آپ کے گھر کا دال پانی روٹی. لیکن جس مزدور نے مزدوری کرنی ہے, جس نے بائکیں چلانا ہے, جس نے اوبر چلانی ہے, اس کی مزدوری کہاں جائے گی؟ وہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ میٹرو سروس بند ہے. لوگوں کی سیلری 30,000 ہے, وہ 2-2 ہزار کی ایک ہی دن میں اوبر کیسے کرا کے آئیں گے؟ ان کے دفتر والے تو کہتے ہیں کہ اب دفتر پہنچے, نوکری پر پہنچے, 1 دن کی چھٹی دے دے گا, 2 دن کی چھٹی دے دے گا. تو یہ عذاب بنا ہوا. یا تو پھر آپ جو غیر معینہ مدت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا ہے, تو غیر معینہ مدت کے لیے پاکستان میں تمام ادارے بھی بند کرتے ہیں. سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہوں نا, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کوئی حکمت عملی بنانی ہے, کوئی طریقے سے بات کرنی ہے. پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں اور تشدد کے واقعات جتنے بھی ہیں. اب مریم نواز کی حکومت نے وہاں پر جو, لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن کل ہمیں ایک میسج بھی دیا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت نہیں ہوتا. اچھا, مطلب تشدد بھی کرنا ہوتا ہے, کنٹینر بھی لگانے ہوتے ہیں. آپریشن ہے, آپریشن. یہ آپریشن 26 نومبر کو بھی ہوا, ورڈ آپریشن 26 نومبر کو بھی ہوا. ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہونے کا سوچا. ابھی جو پنجاب حکومت نے یہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں پر جو تشدد کیا ہے اور ان کے جو لوگ مارے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو آپ اس طرح کا پیسے نہیں دے رہے کہ ہم آپ کو کچل دیں گے؟ جب میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی کارکنان ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں, وہ جوشیلے ہوتے ہیں. ان کو آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے, حکمت عملی سے آپ نے ساتھ بٹھانا ہے. ابھی 1 سال پہلے ہوا, آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اس سے پہلے 17 میں بھی ہوا, اس سے پہلے 20 میں بھی ہوا. آپ نے تشدد کیا, کتنا نقصان ہوا. آپ نے اپنے ملک کا نقصان کیا, اپنی جو جمہوریت ہے اس کا نقصان کیا, ان کو کال عدم قرار دے دیا. یہ اس کا اس چیز اور دوسرا ہے کہ سب سے مذمت ہمیں کرنی چاہیے سعد رضوی کی فیملی کو, جو ہے یہ خبریں آ رہی کہ وہ حراست میں لیا گیا ہے. یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, ان کی بیوی ہے, ان کی بیٹی, یہ تو PTI کے احتجاج میں بھی ہوتا رہا. لیکن یہ اور میسج دیا گیا ہے کہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی ہمارے دائرہ کار سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا, ہر کسی کی فیملی پر ہاتھ ڈالے گا. حکومت زیادہ خوش نہ ہو, حکومت کو گھر جانا, ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. اچھا, پریس کانفرنس ہوتی ہیں اور اس میں ایک میسج دیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں ہماری جو سیاست ہے اس میں نہ دھکیلیں. پھر خود سیاست میں کود پڑتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لیکن
जो इस वक्त अभी एहतजाज आपका लाहौर भी जेलम वाली साइड से उससे भी पहले है और आप शेखुपुरा में है और आपने यहाँ पर पहले से इस्लामाबाद को सील कर दिया है। कल से लोगों की ज़रूरत, लोग अपने छोटी छोटी बेटियों के साथ स्कूल आने वाले जो बच्चे थे, मैंने कल देखा है कि वो ये इन्होंने नाले बना दिए हैं सरीना के साथ। आपने स्कूल बंद नहीं किया, आप बच्चों को छोड़ के ये वियन है, ये वियन है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वियन है। वालिदैन को फोन करके कहते हैं अपने बच्चों को ले जाए कि हम स्कूल बंद करने लगे, लेकिन उससे पहले इनका कोई इरादा नहीं था, एकदम से 1 मिनट में कहा स्कूल बंद करने लगे, अपने बच्चों को ले जाए। बच्चों को कैसे लेके जाएंगे, रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद है। अभी पूरे का पूरा रावलपिंडी भी, अब हमारे जो वर्कर हैं हमारे साथ काम करते हैं वो रावलपिंडी से जो आते हैं वो कह रहे थे कि पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन है। ये तो कोरोना में भी नहीं हुआ, आपने अभी कर दिया है। तो ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, खुदा रहा अपने लोगों पर रहम करें। आप इस वक्त मेरे अकब में देख सकते हैं कि लोग किस तरह इस कंटेनर के नीचे से, वो एक छोटा सा नाला बना है, उस नीचे से वहाँ से देखें वो बाइक उठा के आ रही है। ये इस वक्त की सिचुएशन है। यहाँ से उनकी फैमिली भी गुजरेगी, वो लोग खुद भी गुजरेंगे, अपने बाइक को भी गुजारेंगे। यार अपने मुल्क के लोगों पर, अपनी आवाम पर रहम करो खुदारा। अगर इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि आप इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते तो फिर आपको किस चीज़ का यहाँ पर इख्तियार है कि आप बैठ के जो है लोगों के लिए आप फिर कहते हैं कि हम लोग, कोई भी कर सकता है बंद, तो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर कोई हल नहीं है सब कुछ बंद कर दें, फिर वैसे तो बंद है पाकिस्तान में, बंद आखिरी हाल है। सिलाब हो, बंद तोड़ना आखिरी हाल है, और एहतजाज हो तो बंद आखिरी हाल है। कंटेनर लगा दिए गए, लोग साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।